العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ کریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیفیت یہ ہے جو پچھلے جمعۃ المبارک کو فلسطین کی جامع مسجد کے امام نے کہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی کیا بیان کروں،
اور کس کو بیان کروں کہ جب 30,000 لاشیں اور 20 لاکھ مسلمان بھوکے پیاسے، 10,000 سے تجاوز بچے اور سینکڑوں کی تعداد میں خواتین کی عزتیں لٹتی رہیں، جب وہ کسی کو کچھ نہیں کہہ سکیں تو میرے بیان کرنے سے کیا ہوگا؟ 2 ارب مسلمانوں کا دل کو کچھ نہیں ہوا، اتنا کچھ ہو گیا تو میرے بیان کرنے سے کیا ہوگا؟ بہرحال مجھے یہ نہیں پتہ کیا ہوگا، چونکہ میں منصب رسالت پہ اس وقت ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے میری ذمہ داری ہے، میں اپنا فرض ادا کرتا ہوں، جو ہوگا جس کے لیے ہوگا اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، میرا کام ہے پیغام پہنچا دینا۔ آپ تمامی احباب بخوبی واقف ہیں کہ چند دن بعد اللہ کا وہ مہینہ جلوہ گر ہونے والا ہے جس کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کیا کرتے تھے کہ کب وہ ماہ مقدس آ جائے، اور پھر جب آ جاتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جانے کے غم میں آنسو بہایا کرتے تھے۔ اس ماہ مقدس میں عمومی طور پر مسلمان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ اس کے فضائل و مناقب تو انشاءاللہ میں اگلے جمعے کو بتاؤں گا آپ کو کہ رمضان المبارک کیا ہے۔ آج زکوٰۃ سے متعلق چند معلومات آپ تک پہنچانی ہیں۔ میں نے قرآن مقدس کی 3 مقامات سے مختلف آیات تلاوت کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ مسائل سے پہلے ترجمہ سماعت فرمائیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 34 ہے، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، ہم نے تمہیں کثیر تعداد میں سونا چاندی دیا، مال دیا، لیأکلون اموال الناس، ضرور کھاتے ہیں لوگوں کا مال بالباطل، باطل طریقے سے، یعنی تمہیں بھی دیا ہے پھر بھی تم کیا کرتے ہو؟ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہو۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں انہیں بھی روکتے ہو۔ وَالَّذِينَ، اور یاد رکھو وہ لوگ، يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ، جو جمع کر کے رکھتے ہیں سونے کو، وَالْفِضَّةَ، اور چاندی کو، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ فَبَشِّرْهُمْ، ان کے لیے خوشخبری ہے، بِعَذَابٍ علیم، دردناک عذاب کی۔ جنہوں نے جوڑ جوڑ کے رکھا، سنبھال سنبھال کے رکھا، گن گن کے رکھا، خرچ نہیں کیا انہوں نے اللہ کے راستے میں، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، وہ یہ مت سمجھیں کہ ان کا بینک بیلنس بڑھ رہا ہے، وہ یہ مت سمجھیں کہ ان کے اثاثہ جات میں ترقی ہو رہی ہے، وہ یہ مت سمجھیں کہ وہ جناب اس وقت امارت کی کرسی پر جلوہ افروز ہیں۔ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، کس کی؟ دردناک عذاب کی۔ اس کی تعریف علماء نے جو دردناک عذاب کی ہے، قرآن پاک میں 2 طرح کا لفظ آئے ہیں، 3 طرح کے، ایک آیا شدید العذاب، ایک آیا ہے عذاب عظیم، اور ایک آیا ہے عذاب علیم۔ میرا مقصد چونکہ عذاب علیم بتانا ہے، عذاب علیم یہ ہے جی، بندہ تکلیف میں رہے مرے نہ۔ عذاب علیم کسے کہتے ہیں؟ علماء اس کی ڈیفینیشن یہ کرتے ہیں، مفسرین جنہوں نے تفسیر لکھی ہے قرآن پاک کی، وہ کہتے ہیں عذاب علیم کا مطلب یہ ہوتا ہے بندہ تکلیف میں رہے مرے نہ۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں
کہ ایک بندے کو مارنا ہے ہم نے، تو ایک گولی مارنے سے وہ کیا ہوگا؟ مر سکتا ہے نا جی، یا اس کو زہر کھلا دو مر جائے گا، یا اس کو کرنٹ لگا دو مر جائے گا۔ ایک ہے اس طرح مارنا، عذاب علیم یہ نہیں ہے، یہ بھی عذاب ہے کہ خواہ مخواہ کسی کو مار دینا، یہ عذاب مرنے والے کے لیے عذاب ہے، کوئی آسان نہیں ہے مرنا۔ لیکن عذاب علیم یہ ہے کہ پہلے اس کے پاؤں کاٹے جائیں، اس تکلیف سے ابھی وہ نجات نہ حاصل کر سکے، پھر گھٹنے سے کاٹ دیا جائے، اس تکلیف کو بھی وہ محسوس کر رہا ہو، پھر اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، تو یہ عذاب علیم ہے۔ یہ کیا ہے؟ عذاب علیم ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری ویلتھ انکریز ہو رہی ہے، وہ انکریمنٹ کوئی نہیں ہو رہا۔ کیا ہو رہا ہے؟ تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں مبارک ہو، تم نے اپنے لیے عذاب علیم کا راستہ چن لیا ہے۔ اگلی آیت ہے یوم یحمى علیہا، جس دن ہم وہ ان کو اپنے پاس بلائیں گے، یحمى، ہم اس کو جناب کیا کریں گے؟ ڈال دیں گے، علیہا فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، فتقویٰ بہا، ان کے اس سونے چاندی کو جناب ہم جہنم سے نکال کر، جباہہم و جنوبہم و ظہورہم، رکھیں گے ان کی پیشانیوں پر، و ظہورہم، ان کی پشتوں پر، اور و جنوبہم، ان کے سینوں پر۔ وہ جو مال انہوں نے جمع کر کے رکھا تھا نا، ہم اسے قیامت میں والے دن ڈالیں گے کہاں؟ جہنم میں۔ جب وہ گرم ہو جائے گا، گرم گرم نکال کے ہم جناب ان کے پیشانیوں پر، ان کے سینوں پر جناب، اور ان کے پیٹھوں پر، پشتوں پر، ان کے پہلوؤں پر، ہر جگہ ان کو کیا کریں گے؟ داغ دیں گے۔ امیجن کریں دیا جلتا ہو، اوپر تھوڑی سی کوئی چیز رکھیں، گرم ہو جائے، پھر اس کو ہاتھ لگائیں تو لگتا ہے ہاتھ؟ یہ تو وہ آگ ہے نا جو دن میں 70 مرتبہ اس سے بھی توبہ مانگتی ہے، پناہ مانگتی ہے۔ جب یہ نہیں برداشت ہو رہی تو سوچئے وہ کیسے برداشت ہوگی۔ اللہ فرمائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، جب وہ تکلیف کی شدت میں مبتلا ہوں گے، اللہ فرمائے گا میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ وہی خزانہ ہے جسے تم جمع کر کے رکھتے رہے اپنے لیے۔ میں نے تمہیں تھوڑی کہا تھا خزانے جمع کرو، میں نے تمہیں تھوڑی کہا تھا کہ تم بینک بیلنس بناؤ، میں نے تمہیں تھوڑی کہا تھا تم پراپرٹیاں بناتے رہو۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب بھگتو وہی جس کو تم جمع کرتے رہے ہو، جس کو تم، یہ پہلی آیت ہے جس کو میں نے تلاوت کیا ہے۔ دوسری آیت ہے قرآن پاک کی، اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، یہ بھی سورہ توبہ ہے اور یہ آیت نمبر 102 ہے۔ خذ من اموالہم، پاک نبی لے لیجئے ان کے مال سے صدقۃ، زکوٰۃ، ان کے مالوں سے کیا لیجئے؟ زکوٰۃ لیجئے، تو طہرہم، اور انہیں پاک کر دیجئے، وتزکیہم، اور انہیں صاف ستھرا کر دیجئے، وصلی علیہم، جب یہ اپنے مالوں سے زکوٰۃ دے لیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، تو وصلی علیہم، پھر ان کے لیے دعا بھی فرمائیے، پھر ان کے لیے دعا بھی فرمائیے۔ کیا فائدہ ہوگا دعا کا؟ ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا میں ان کے لیے سکون اور راحت ہے، آپ کی دعا میں ان کے لیے کیا ہے؟ سکون اور راحت ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تو ہر کسی کی سنتا ہے، پر تیری زبان سے کی ہوئی بات کو بڑا جلدی سنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بات یہ ہے جی، کتنی آیتیں ہو گئی جی؟ نہیں جی، 3 ہو گئی، 2 پہلے سنا آیا ہوں، یہ کتنی ہو گئی؟ اگلی آیت بھی میں پڑھنا چاہتا ہوں، یہ سورہ حامیم سجدہ ہے میرے سامنے، اور اس کی آیت نمبر ہے 7۔ حامیم سجدہ صورت ہے، 24واں پارہ، آیت نمبر 7۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، الذین لا یؤتون الزکاۃ، وہ لوگ جو نہیں دیتے زکوٰۃ، وہ لوگ
جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہم بالآخرۃ اور آخرت کو بھی نہیں مانتے. زکوٰۃ بھی نہیں دیتے. کیا مطلب ہے؟ ہمارے معاشرے میں یہ بات پائی جا رہی ہے کہ اندر جدوں مریں گے ویکھی جائے گی. یعنی یہ سیدھا سیدھا انکار ہے آخرت کا. ہم میں سے ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے کوئی نہیں مرنا، باقی دنیا مری جا رہی ہے. تو یہ انکار آخرت ہے اور مسلمان کر رہا ہے. غیر مسلم تو ٹھہرا، غیر مسلم نہ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مسلمان کہہ رہا ہے. کہندا جی نہیں دینی، جو ہوندا جی کر لو. انہوں پتہ ہے کسی نے میرے کو کچھ نہیں کرنا، لہذا میں خود ہی قارون ہوں، خود ہی حامان ہوں، خود ہی سارا کچھ ہوں. تو جناب اللہ فرماتا ہے الذین لا یؤتون الزکاۃ، وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، وہم بالآخرۃ لا یوقنون، اور آخرت پر بھی کوئی ایقان ان کا نہیں ہے، کوئی یقین ان کا. وہم کافرون، اللہ فرماتا ہے یہ کفر پہ چلے گئے ہیں. کہاں چلے گئے ہیں؟ کفر میں چلے گئے ہیں جی. کم کیڑا کیتا ہے؟ زکوٰۃ نہیں دیتی. کیا نہیں دی؟ بھئی ظاہری بات ہے اگر انہیں خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین ہوتا تو کیسے ممکن تھا یہ زکوٰۃ نہ دیتے. اسی لیے نہیں دے رہے نا. تو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم نے کوئی نہیں مرنا، ہم نے اپنے رب کے سامنے کھڑا کوئی نہیں ہونا، ہم نے اپنا حساب کتاب کوئی نہیں دینا. یہ اس بات کو یقین کرتے ہوئے زکوٰۃ کا تو انکار کر رہے ہیں. اور جو اس طرح کر لیتا ہے اللہ فرماتا ہے وہم کافرون، یہ کیا ہو گئے ہیں؟ کافر ہو گئے ہیں. ایک آیت میں اور پڑھنا چاہتا ہوں. یہ سورہ بقرہ ہے جی. کون سی صورت ہے؟ سورہ بقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر 175 ہے. اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا، اللہ سود مٹانا چاہتا ہے. اللہ سود کو ختم کرنا چاہتا ہے، سود کو مٹا دینا چاہتا ہے، سود کا نام و نشان ختم کرنا چاہتا ہے. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، زکوٰۃ بڑھانا چاہتا ہے. کیا کرنا چاہتا ہے؟ یہ بات کنفرم ہے، جو بندہ سود پہ کام کرتا ہو، دیتا ہو، لیتا ہو، اس کی زکوٰۃ کبھی نہیں بڑھے گی. اور وہ زکوٰۃ دے بھی تو ادا کیوں نہیں ہوگی؟ بس شکر ہے تسی سمجھدار ہو، سارے سمجھ گئے ہو میری گل نو، مینوں اگے ڈیٹیل جان دی لوڑ نہیں ہے. واللہ لا یحب کل کفار نسیم، اور اللہ تو کسی کافر کو نہیں پسند کرتا وہ جو اعلانیہ گناہ کرتا ہو. کیا کرتا ہو؟ ہاں جی، جیڑے بندے سود کھاندے نے وہ یاد رکھن کہ وہ اعلانیہ گناہ کر رہے نے. منع کیتا ہے اللہ نے، اللہ مٹانا چاہتا ہے اور یہ سود نو ودائی جا رہے ہے. روزانہ دی بنیاد تے جناب دا سود چل رہا ہے، اور پھر روزانہ کی بنیاد پر اس کی پرسنٹیج کیا ہے؟ بڑھتی جا رہی ہے. اللہ فرماتا ہے ایسے بندوں کو تو اللہ نہیں پسند کرتا جو اعلانیہ گناہ بھی کرتے ہیں اور کفر بھی کرتے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ایسے بھی بندے ہیں جو ہم پر ایمان بھی رکھتے ہیں، وعملوا الصالحات، اچھے اعمال بھی کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، نماز بھی بر وقت ادا کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ بھی بر وقت ادا کرتے ہیں، پوری اور مکمل ادا کرتے ہیں. لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ان کا اجر کہاں ہے جی؟ ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. قیامت والے دن جب سور پھونکا جائے گا نا تو قرآن پاک کی آیت موجود ہے، اللہ فرماتا ہے جن کے پیٹ میں بچے ہوں گے وہ سور کی آواز سن کے بچے گرا دیں گے. کسی کی عقل اور ہوش ٹھکانے نہیں رہے گی. جانور جو ہے وہ جنگلوں کو چھوڑ کر شہروں کی طرف بھاگیں گے اور شہر والے جنگلوں کی طرف بھاگیں گے کہ ہو کیا گیا ہے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی. اللہ فرماتا ہے اس وقت بھی یہ لوگ جو ہم پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، ان کا اجر کن کے پاس ہے؟ ان کے اللہ کے پاس ہے. اجر تو ہم بعد میں دیں گے. ان کی نشانی یہ ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اس دن جب سارے خوف کی وجہ سے کیا کریں گے؟ تھر تھرا کر کانپ اٹھیں گے
اس دن بھی انہیں کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور یہ پریشان بھی نہیں ہوں گے۔ یہ کن کی شان ہے جی؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے ان کی جو اللہ کے اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو مانتے ہیں، دل و جان سے قبول کرتے ہیں اور حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے جب قیامت برپا ہوگی نا، ہر چیز تھر تھرا اٹھے گی، لیکن ان کی شان یہ ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا، نہ یہ پریشان ہوں گے، نہ غمگین ہوں گے۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ یہ مطمئن ہوں گے کہ ہم نے اپنے رب کا حق بھی ادا کیا، رب کی مخلوقات کا حق بھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تھیں چند آیات جو میں نے آپ کے گوش گزار کرنی تھیں۔ اب چلیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک بھی سماعت فرما لیجئے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندے زکوٰۃ نہیں دیتے، آخرت میں اللہ نے ان کا کوئی حصہ ہی نہیں رکھا۔ آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کس چیز سے؟ بھلائی سے، رحمت سے، اللہ کی بخشش اور مغفرت سے۔ ایسے لوگوں کا کوئی حصہ، کن لوگوں کا جی؟ جنہوں نے صرف، حالانکہ نمازیں وہ پڑھتے ہیں، حج اور عمرہ بھی ہر سال کرتے ہیں، روزے بھی وہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی، اور نیکی کا کام بھی آگے بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں، لیکن صرف، میں اس کو دوسرے لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، میلاد پہ بھی دیگیں پکا لیتے ہیں، 11ویں شریف کا لنگر بھی ہر مہینے باقاعدگی سے منا لیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگ۔ وہ ایک بندہ ہے، مجھے ایک بندے نے کہا جی اس بندے کے پاس مال ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا۔ یہی کی بات ہے، اسی انارکلی کی بات ہے، آپ اسے کہیں شاید یہ زکوٰۃ دے دے۔ میں نام نہیں لیتا اس کا۔ میں بہرحال اس کے پاس گیا، اس کو میں نے سمجھایا، قرآن پاک کی آیتیں سنائی، حدیث پاک سنائی، سارا کچھ سن کے کہندا مولوی صاحب میں جڑا کام کر رہا دنیا چ کوئی نہیں کر رہا، میں جڑا کام کر رہا وہ دنیا چ کوئی نہیں کر رہا۔ میں کہ جی تسی کیڑا کام کر رہے ہو؟ کہندا میں غریباں نوں گھر مفت دینا۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ نہیں ہے؟ میں کہ جی بالکل اچھی بات ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ زکوٰۃ معاف ہو گئی۔ وہ گل سمجھن والی ہے، اینو سمجھو تسی۔ بھئی آپ غریبوں کو گھر مفت میں بنا کر دے رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے زکوٰۃ سے مستغنی ہو گئے آپ؟ آئیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خلیفہ بنے نا جب، تو کچھ لوگوں نے کہا جی ہم رسول اللہ کو زکوٰۃ دیتے تھے لہٰذا ان کو نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک میں ہے کہ زکوٰۃ دو اللہ اور اس کے رسول کو۔ کس کو دو؟ اللہ اور اس کے رسول کو اپنے صدقات جمع کراؤ، اور قرآن کہتا ہے نبی آپ ان سے صدقات وصول کیجئے، لہٰذا نبی رہے نہیں ہم کیوں دے؟ یہ ان کی دلیل تھی، اور دلیل انہوں نے کہاں سے نکالی؟ قرآن سے نکالی۔ لہٰذا اب رسول نہیں ہے تو زکوٰۃ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ قربان جاؤں یار غار کی شان پر، اور فرمایا کان کھول کر سن لو، جو بندہ نبی کریم کے زمانے میں اونٹ دیتا تھا ساتھ میں پکڑنے کے لیے رسی بھی، تم تو کہتے ہو نا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، رسی نہ ہوئی تو ابو بکر تواڈے نال جہاد کرے گا۔ کدوں تیکر کرے گا؟ فرمایا جدوں تیکر رسی مل نہ جاوے۔ جب آپ نے یہ اعلان کیا نا تو حضرت عمر نے کہا حضور کیا کر رہے ہیں، ایک تازہ تازہ صدمہ ہے، اوپر سے فتنوں نے سر اٹھا لیا ہے، کوئی نبوت کا اعلان کر رہا ہے، کوئی کدھر سے دین پر حملہ آور ہے، کوئی کدھر سے۔ اب آپ ان لوگوں کے ساتھ جہاد کریں گے جو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ ایسی مشورہ کنہ دا سی؟ حضرت عمر پاک نے یہ مشورہ دیا جناب آپ ان سے جہاد کریں گے جو کیا کرتے ہیں؟ کلمہ پڑھتے ہیں، صرف زکوٰۃ ہی نہیں دے رہے نا، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، نماز بھی ہے ان کے پاس، حج بھی،
کر لیتے ہیں، باقی سارے احکام ایک نہیں ہے تو صبر کر جائیں، حالات مناسب۔ آئے ہائے ہائے، ابو بکر صدیق نے حضرت عمر کے سینے پہ ایسے ہاتھ مار کے کہا سکلت کا امو کا یا عمر، عمر تیری ماں تجھے روئے، تجھے کیا ہو گیا ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ جب تو کافر تھا اتنا دلیر تھا، کلمہ پڑھ کے اتنی بزدلی، یہ کیسی بات کر رہا ہے تو؟ فرمایا میں اس رسی کے لیے جہاد نہیں کر رہا، میں جہاد اس لیے کر رہا ہوں کہ جو احکامات خدا بندی ہیں ان کو لوگ صحیح طرح سے سمجھ نہیں سکے۔ ابو بکر اس لیے جہاد کر رہا ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں اس کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ تھیں جناب چند آیات قرآنیہ۔ اب آپ سنیے جی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں یہ مال مخصوص بے شخص مخصوص التملیک، یوں بھی کر سکتے ہیں تملیک و مال مخصوص بے شخص مخصوص۔ زکوٰۃ کہتے ہیں جی مخصوص مال کا مخصوص شخص کو مالک بنانا۔ کیا سمجھے؟ مخصوص مال کا مخصوص بندے کو مالک بنانا، اسے کہتے ہیں۔ پہلے ملکیت میری تھی، میں اپنی ملکیت سے نکال کر کسی اور کی ملکیت میں مخصوص مال دے دیتا ہوں، اسے کہتے ہیں۔ اب اس کو کھول کے سمجھیے۔ زکوٰۃ مخصوص ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے 1,00,000 روپیہ ہو تو اس کے اوپر کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ اس سے زیادہ بھی نہیں، اس سے مخصوص ہو گیا جی۔ کتنا؟ 2500 سوری، کتنا ہو گیا؟ 2500 روپیہ مخصوص ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ جو مخصوص میں نے 2500 روپیہ نکالا ہے، اس کو میں نے کسے دینا ہے؟ نہیں، کہتے ہیں مخصوص بندے کو دینا ہے، عام بندے کو نہیں دینا۔ جو میں دے رہا ہوں وہ بھی خاص ہے، جس کو میں نے دینا ہے وہ بھی خاص ہے، ہر بندے کو نہیں دے سکتا، ہر بندے کو سارا بھی نہیں دے سکتا۔ جو نکالا ہے وہ بھی خاص ایک مقدار ہے، آگے جس کو مالک بنانا ہے وہ بھی خاص بندہ ہے، وہ بھی کیا ہے؟ وہ خاص بندے۔ میں پڑھ دیا قرآن تو یہ تہاڈی اجازت ہوئے تے میں وہ خاص بندے قرآن تو پڑھن لگا جی، تسی توجہ فرمانی ہے۔ آیت نمبر 60 ہے، سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 60 سورہ پارہ نمبر 10۔ گھر میں ہر ایک کے قرآن ہوگا، جا کے نکال لیجئے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے انما الصدقات، زکوٰۃ ضرور دینی ہے جی، للفقراء، پہلا بندہ جڑا مخصوص ہے وہ فقیر۔ کنوں دینی ہے اسی؟ مخصوص بندے نو دینی ہے جی، فقیر نہیں دے بولے۔ آپ کیا بولیں؟ مخصوص بندہ۔ کون مخصوص کس نے کی ہے؟ میں کروں گا؟ کون کرے گا؟ آپ کریں گے؟ نہیں۔ تو مخصوص کس نے کیا ہے؟ جس نے مال مخصوص بتایا ہے وہی کہتا ہے بندے بھی میں بتاؤں گا، جس کو پہنچانی ہے بندے بھی میں بتاؤں گا۔ پہلا بندہ کون ہے جی؟ فقیر۔ فقیر کی ڈیفینیشن یہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ فقیر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ نہ اس کے پاس رہنے کے لیے گھر ہے، نہ اس کا کوئی کاروبار ہے، نہ اس کا کوئی ملنسار رشتہ دار غم گسار ہے۔ ایسے بندے کو کیا بولتے ہیں؟ یہ فقیر نہیں جو باہر ہمارے پاس آتے ہیں اللہ کے نام پہ دے دو، ان کو فقیر کہنا فقیر کی توہین ہے، کیونکہ یہ پیشہ ور ہیں، ان کا ایک کاروبار ہے، یہ باقاعدہ بزنس ہے۔ آج کے زمانے میں، جس زمانے میں میں اور آپ جی رہے ہیں، پہلا بندہ اللہ نے مخصوص کیا کون سا ہے جی؟ فقیر۔ دوسرا ہے مسکین۔ دوسرا کون سا ہے جی؟ مسکین اس بندے کو کہتے ہیں جس کے پاس ہو تو صحیح لیکن نصاب کی حد سے نیچے ہو۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس ہے لیکن نصاب کی حد سے نیچے ہے۔ بینک آف اسٹیٹ بینک نے آج کل نصاب جاری کیا ہے، کسی کو پتہ کیا ہے؟
1,37,579 रुपए। क्या निसाब निकाला उन्होंने? 579 रुपए। उन्होंने कहा जी जिसके अकाउंट में ये पड़े होंगे हम उसकी ज़कात निकाल लेंगे, इससे नीचे वालों की नहीं। तो ये निसाब हो गया। एक पाकिस्तान की स्टेट बैंक ने ये निकाला है निसाब। क्या निसाब है जी? 1,37,579 रुपए। वो कहते हैं जिसके अकाउंट में इतनी रकम होगी उसकी ज़कात, इससे ज़ायद होगी भी ज़ाहिर बात है उसी हिसाब से ज़कात कट जाएगी, कम अज़ कम इतनी हो। तो कब काट लेंगे जी? यकम रमज़ान जैसे ही लगेगी उस दिन तो कोई काम नहीं करना, सिर्फ कटनी है। ऐसा ही होता है ना हर साल। चलेंगे, ये हो गया निसाब। अब निसाब हमें पता है जी कितनी होगी? 1 लाख के ऊपर कितनी है? 2500 रुपया। किसको देना है? खास बंदे को। आपने ये ज़हन में रखना है, किसको देना है? खास बंदे को। वो बंदे खास किसने किए? अल्लाह फरमाता है पहला बंदा जिसको मैंने खास किया वो फ़कीर है। फ़कीर कौन है? जिसके पास सरे से कुछ भी ना हो, वो क्या है? फ़कीर। दूसरा कौन है? मिस्कीन है। मिस्कीन कौन होता है? जिसके पास कुछ हो तो सही लेकिन उस मिकदार को ना पहुंचे जिस पर ज़कात फ़र्ज होती है, उस मिकदार को ना हो जिस मिकदार पर। वो मिकदार क्या है मैंने बताइए आपको? 1,37,579 रुपए। इस मिकदार से नीचे नीचे अगर किसी के पास है ऐसे बंदे को कहते हैं मिस्कीन। बात समझ आ रही है? तीसरा बंदा जिसे अल्लाह ने खास किया। हुण तुसी चंदे वाले पासे टुर पे हो तो मैं तुहानू गल समझानी सी, तुहाडी तवज्जो जेबल चली गई है। चलो ये भी ज़रूरी है, बल्कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन बात सुने आप। 2 बंदे खास हो गए जी, या एनू देनी है या फिर अगे या लाओ। तीसरा बंदा अल्लाह ने खास किया है वल आमिलीन, ज़कात लैन आले, महकमा ज़कात आले, जिनका काम है ज़कात इकट्ठी करना। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरत हाल ये थी कि आप एक बंदा मुकर्रर करते थे कि जाओ फ़लाँ महल्ले से फ़लाँ इलाके से ज़कात ले आओ, कता नज़र इसके कि यह बंदा फ़कीर था, मिस्कीन था या नहीं था। अब कोई कहे जी मैं आपको ज़कात नहीं देता क्योंकि आप पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। वो कहता जनाब मैं अपने वास्ते थोड़ी लेना है, मैंने तो रसूलुल्लाह ने भेजा है, मैं अपने लिए लेने नहीं आया, मुझे तो किसने भेजा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है, मैं तो आपके हुक्म की तामील में आया हूँ। लिहाजा अल्लाह ने पहले ही बता दिया जो ज़कात लेने आए इस्लामी रियासत की तरफ से उसे ज़कात। लेकिन आजकल के ज़माने में ऐसा नहीं है। बात समझ आई? ये बंदा कट गया, 2 पहले रह गए। केड़ा? फ़कीर जिसे अल्लाह ने खास किया था, दूसरा, तीसरा भी अल्लाह ने खास किया था लेकिन उस ज़माने में था, आजकल चूंकि है नहीं इसलिए इसको क्या कर देंगे हम? साइड पे। तीसरा कितने हो गए? 3 हो गए। अल्लाह ने चौथा बंदा खास किया वल मुअल्लफ़त कुलूबुहुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में इस्लाम के मानने वालों की तादाद कम थी, लिहाजा जब भी कोई गैर मुस्लिम कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल होता लोग उसे ज़कात देते ताकि इसका दिल इस्लाम की तरफ राग़िब हो, ताकि इसका दिल क्या हो? इस्लाम की तरफ राग़िब हो। जो सोचे यार बगैर बंदे मंगे तो दे देंगे ने हैं, तो इसका दिल रखने के लिए ज़कात दो। अल्लाह ने खास किया। किसने खास किया? लेकिन हज़रत उमर के ज़माने में आके ये भी ख़त्म हो गया। हज़रत उमर ने फरमाया अब इस्लाम को अल्लाह ने इज़्ज़त दे दी, जिन्हों इस्लाम दी लोड़ होवे वो आवे, इस्लाम नू किसी दी लोड़ नहीं है। गल समझ आई? हज़रत उमर ने फरमाया आज के बाद मुअल्लफ़त कुलूब को ज़कात नहीं दी जाएगी। क्यों? जब शुरू की थी उस वक़्त बंदों की ज़रूरत थी, आज अल्लाह ने इस्लाम को इज़्ज़त दे दी है। आज बंदों की ज़रूरत नहीं है, आज जिसे इस्लाम की ज़रूरत है वो आए।
ہیں جی؟ آج جسے 4 بندے ہوئے نہیں جی، 4 چو 2 کٹ گئے، تیسرا ہے جی وفر رکاب۔ آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک غلامی ہوتی تھی، غلام خریدے جاتے تھے، غلام بیچے جاتے تھے، غلام آزاد بھی۔ اسلام نے آ کے آزاد کرنے والی رسم ڈالی ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں تھی، پتہ ہے نا آپ کو۔ اسی طرح غلام کو آقا نے کہہ دیا جی میں تجھے آزاد کر دوں گا، شرط ہے کہ تو مجھے 6 لاکھ روپیہ دے، میری شرط یہ ہے کہ تو مجھے، میں مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں، رقم کوئی بھی ہو سکتی ہے، لاکھ ہو سکتا ہے، 2000 ہو سکتا ہے، 20,000 ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو مجھے اتنے پیسے دے دے میں تجھے۔ اب وہ کہاں سے لائے جو خود بکتا بکاتا اس کے پاس آیا ہے؟ اس کے پاس اتنی رقم کہاں سے آئے؟ لیکن اس کے پاس بہرحال یہ اپرچونٹی موجود ہے کہ اگر تو اتنے پیسے دے دے گا تو تجھے میں، اسلام کہتا ہے اس کی آزادی کے لیے اسے زکوٰۃ دو، اس کی آزادی کے لیے اسے اونچی بولو۔ لیکن قربان جم حضرت عمر تیری شان پر، اور فرمایا جدے جدے کول غلام نے آج تو سارے آزاد، آج تو بعد غلامی والا کوئی سسٹم نہیں، غلامی والا وہ الگ گلے کے پاکستان ہجے بھی کر دے پے نے پاکستانی، پر ہے کوئی نہیں اسلام کوئی نہیں، ایسی ذہنی غلام ہو چکے ہیں۔ میں ادھر اشارہ کر رہا ہوں، جنہوں نے سمجھ آ گئی ہے انہوں نے سمجھ آ گئی ہے، جنہوں نے نہیں ہے اللہ خیر کرے گا اگلے سال صحیح۔ کتنے ہو گئے جی؟ 5 چو 3 کینسل ہو گئے، باقی کتنے بچے؟ 2۔ آگے آنے لگا ہے 6، جسے اللہ نے مخصوص کیا، وفر رکاب، وہ بندہ، وفر رکاب، وفر رکاب، رکاب کون سا بندہ ہوتا ہے جی؟ جو ناحق کسی مقدمے میں قید ہو گیا، جو کیا ہو گیا؟ ناحق قید ہو گیا، عدالت نے اس کے حق میں فیصلہ سنا دیا جی اتنے پیسے جمع کراؤ تم رہائی پا جاؤ گے۔ یہ تمہارے ضمانتی مچل کے کہتے ہیں نا آج کے زمانے میں، وہ دے بیچارے کول ہے ہی کچھ نہیں، 2 ہی صورتاں نے، یا تے جیل بھگتے یا پھر پیسے دوے، تو پیسے وہ دے کول، اسلام کہندا ہے اس بندے دی مدد کرو، انہوں باہر کڈو، کیونکہ یہ ناحق ہے۔ یہ کیا ہے؟ ناحق پھنسا ہوا ہے، اس کو نکالو۔ کتنے ہو گئے؟ ویسے 6 ہو گئے، لیکن کار آمد 3 ہو گئے۔ کار آمد کتنے ہو گئے؟ 4، والغارمین، ویسے یہ 7واں ہے، کار آمد کے حساب سے 4تھا ہے۔ وہ بندہ جدے ہوتے قرض چڑھ گیا، وہ بندہ جس کے اوپر قرض چڑھ گیا لیکن ادائیگی کے وسائل نظر نہیں آ رہے، اور قرض خواہ جو ہیں وہ اس سے مطالبہ کرتے ہیں روزانہ، کوئی نہ کوئی آیا یار میرے پیسے کاٹ، دینا چاہتا ہے پر وسائل، انکار نہیں کرتا کسی کو کہ میں تیرے دینے ہی نہیں ہیں۔ ساڑھے زمانے تے ہور لعنت وس گئی ہے نا ساڑھے ہوتے، اور جیڑے کل پیسے نہ ہون دین دے کہندے میں تیرے دینے ہی، آج کل تو اتنی برسی ہو کہندہ خدا دی قسم میں تیرے کوئی نہیں دینے۔ ایسے بندے دیکھے ہیں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں، کہندے اللہ دی قسم میں تیرے دینے ہی کوئی نہیں، جی میں تیرے دینے چل میں مسجد تے رکھنا تو چک لے، میں قرآن تے رکھنا تو، اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ جب لینے تھے مہربانی کر یار میں مجبور ہوں، تیری مہربانی میں ہور کتوں لب نہیں رہے، بڑی مشکل آئی ہے، بڑی پریشانی ہوئی ہے جناب، دے دیو، تے جدوں دے دیتے مڑ کے آکڑ گیا میں تیرے دینے کوئی نہیں، چل دے داں گے جدوں ہون گے۔ ایسے کرتے ہیں نا لوگ، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اسلام کہتا ہے اگر کسی کے قرض چڑھ گیا ہے، دینے کی نیت ہے لیکن وسائل نہیں اس کا ساتھ دے پا رہے، ایسے بندے کو زکوٰۃ دو تاکہ یہ قرض سے آزاد ہو سکے۔ کتنے ہو گئے جی؟ 7 ہو گئے، ویسے کار آمد 4 ہوئے، ایک کار آمد اور ہے جی، وفی سبیل اللہ، وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں چلنے والا مسافر،
اللہ کے راستے میں چلنے والا کون ہوتا ہے؟ وہ پہلے زمانے میں مجاہد ہوتے تھے جو جہاد کے لیے جاتے تھے، تو لہٰذا جہاد پر آئے ہوئے مجاہدین کی مدد کے لیے ان کو زکوٰۃ فراہم کی جاتی تھی کہ جناب آپ چونکہ اسلام کے کاز کے لیے لڑ رہے ہیں، گلیں اپنی ضروریات پوری کریں، اسلحہ لینا چاہتے ہیں اسلحہ لیں، خوراک کی کمی ہے خوراک پوری کریں، کپڑے چاہیے، جو بھی ساز و سامان آپ نے لینا ہے، مسلمان سارے زکوٰۃ اکٹھی کر کے لشکر اسلام کے حوالے کر دیتے تھے۔ آج کل یہ بھی، بلکہ آج کل جڑا لشکر اسلام میں سارا قبضہ ہی ہوتا ہے۔ ہنسے نے دو چار بندے جنہوں نے سمجھ آئیے، آج کل جن کو ہم لشکر اسلام کہتے ہیں سارا قبضہ ہی انہاں کول کچھ بچدا ہے تے سانو لبدا ہے نہیں تے انہاں دی ضرورت ہر حال وچ پوری۔ میرا اشارہ سمجھ گئے ہو؟ میں نا نہیں لے سکدا، مجبوریاں ہوندیاں نے بندے دیاں، ٹھیک ہے سمجھ گئے ہو نا جی؟ ہاں جی، وہ تقریباً کوئی 2-4 ہزار بندے ہیں ایسے کہ جن کے لیے سارے پاکستان کے وسائل مہیا ہیں۔ 2-4 ہزار بندہ ایسا ہے جن کے لیے پاکستان کا ہر وسیلہ جو ہے وہ ان کے لیے دستیاب ہے۔ باقی کچھ بچے گا، دیکھاں گے انہاں کل جان چھٹے گی تو ساڈا کیس ٹیبل تے آئے گا، نہیں تو ساڈا تھلے انہاں دے جان دی دیر جناب فوراً بینچ بیٹھ جاندے نے، ایسا ہے نا جی؟ بہرحال آج کل قبضہ کس کا ہے؟ لشکر اسلام کا ہے، لہذا یہ آج کل لشکر اسلام جس کی بات یہاں ہوئی تھی وہ نہیں رہے۔ آج کل کون رہ گئے ہیں؟ آج کل بھی وہ بندہ رہ گیا ہے جو اسلام کی خاطر اپنی زندگی صرف کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر علماء کون ہو گئے؟ علماء ہو گئے، اسی طرح طلباء ہو گئے جو قرآن پاک پڑھتے ہیں، اساتذہ کرام ہو گئے جو لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں۔ اب یہ ہے فی سبیل اللہ۔ ظاہری گل جی عالم نہ تے کم کر سکتا ہے جی؟ کر سکتا ہے نہیں؟ کم کرے گا تو تمہیں قرآن دی آیت کنے سنانی ہے؟ کر بھی رہنے بڑے بڑے علماء کم کر بھی، لیکن میں دیکھیا جی جنہاں نے کیتا وہ بھی بدنام ہوئے، تے جنہاں نے نہیں کیتا، یہ دین کا کام سب سے مشکل کام ہے۔ دین کا کام آپ سمجھتے ہوں گے شاید ادھر آ کے خطبہ ہی دینا ہے تو ہم میں سے ہر بندہ دے سکتا ہے۔ میں ایک چھوٹی جی گل تمہیں دسن لگا ویسے سمجھان واسطے۔ ایک بندے نو میں ایک کاپی دیتی، میں کہ یار مسجد دے حالات تھوڑے ماڑے نے تو تسی رہنا تندہ کرنا ہے، نا نہیں لے رہا میں۔ انہوں نے جناب 2-4 دن کاپی رکھی، پھر کسی نے کیا جناب تسی اس کام تے لگ گئے ہو ہے جی؟ تسی بھی وہ کسی نے کوئی گل کیتی، کسی نے کوئی گل کیتی، مہینے بعد میں آ کے کاپی پھڑا گیا نے کہندے یار قاری صاحب ہے ویکھو تواڈے مورے جڑے ہاتھ میرے کول اے کم، میں کہ تیرے کول اے نہیں ہوندا ایتھے بیٹھ کے کیویں ہونا ہے؟ یہ صرف ان کے لیے نہیں تھا، آپ سب کے لیے ہے۔ آپ کے لیے صرف یہ نہیں ہو سکتا، یہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے اساتذہ کرام نے ہمیں بتایا تھا بیٹا ابھی پڑھ رہے ہو، جب پڑھ کر نکلو گے تمہیں ایسا لگے گا جیسے تم عالم کفر میں آ گئے ہو، ایسا لگے گا تمہیں، لیکن اس وقت ثابت قدم رہنا ہے، کسی کے گریبان میں نہیں پڑنا۔ لوگوں کے ہر ایک کا مزاج علیحدہ ہوتا ہے، ہر بندہ اپنے مزاج کے مطابق ہر بات سننا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ جناب کوئی سخت بات ہو جائے۔ بہت سارے بندے ایسے ہیں جو کہتے ہیں مول صاحب کڑوی گلاں میٹھیاں میٹھیاں گلاں سناؤ سانو، ہیں جی کڑویاں گلاں نہ سناؤ سانو، سیدھی گل نہ سناؤ، زیادہ سیدھی سناندے ہو نا سانو غصہ چڑھ جاندہ۔ اس طرح یہ کام بہت مشکل ہے، لیکن جو لوگ کر رہے ہیں ایسے مدارس آج کے زمانے میں۔ اچھا ایک مسئلہ اور ہے، مسئلہ آخری ہے اور بات ختم ہو گئی ہے، وقت بھی پورا ہو گیا۔ یہ کتنے بندے آئے جی؟ 8 جناب، کتنے؟ 8 بندے آئے، 8 میں سے 4 کارآمد ہیں، 4 کینسل ہو گئے۔ 4 کتنے ہیں؟ ان میں کہیں بیوہ کا ذکر آیا ہو؟ اے اچھی بولنا ہے تھوڑا جا، وہ تھوڑا ہو اچھی تے ہر بندہ بولے۔ کہیں بیوہ کا ذکر نہیں، کہیں یتیم کا ذکر اچھی بولو نہیں، کہیں ہاسپٹل کا ذکر نہیں۔ پھر ہن جڑے بیوہ نو زکات پھڑا دیندے نے انہاں کول کون پوچھے؟
اسلام دی نظر وچ بیوہ دی کوئی اہمیت نہیں سی. میں پہلے دس چکیا بندے مخصوص میں نہیں کیتے، بندے اللہ نے مخصوص کیے ہیں. جس نے مخصوص کیے ہیں نہ انہیں بیوہ نو مخصوص کیتا، نہ اللہ نو نہیں سی پتہ کہ انہاں دا کوئی نہیں رہندا پیچھے. پتہ ہے سی نا. اللہ نے اپنے محبوب نو آکھیا سی سونے جنہاں دے خامن فوت ہو جاننا اپنی امت نو کہو انہاں نال نکاح کر لین. انہاں نو کی کر لو؟ نکاح کر لین. وہ ایک کا جہاں کھانا دے رہے ہیں وہاں دوسری کا بھی دے دیں گے. اللہ انہیں دینے والا ہے. وہ کون سا پلیوں دے رہے ہیں؟ گل سمجھ آئیے. جہاں اپنے 10 بچے پال رہے ہیں وہاں 2 یتیموں کی بھی پرورش کر لیں. آپ ان کو بتائیں نا یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت والے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ مجھے. اسی جناب اے رستہ چھڑ دیتا ہے جی. یتیم نو پالن دی بجائے اسی انہوں سال بعد جا کے زکات دے آنے ہیں. بیوہ نو حق نکاح دین دی بجائے اسی انہوں سال بعد. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ سال بعد آپ نے زکات دے دی، کیا یہ سارا سال اس کے لیے کافی ہے؟ نہیں. تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ کبھی کسی روڈ پہ کھڑے ہو کے اپنی عزت بیچتی ہے، کبھی کسی روڈ پہ کھڑے ہو کے اپنی عزت بیچتی ہے، اور معاشرہ اس قدر چلے جا رہا ہے. یہ کس نے پیدا کیا صورتحال؟ ہم نے. اور دوسرا مسئلہ ہے مریض. کہیں ذکر آیا اس کا ہاسپٹل کا؟ یہ ہوں تمہیں رمضان المبارک آن والے نا وڈے وڈے اینکر تے وڈے وڈے ایکٹر جناب بڑے بڑے پوسٹراں دے نال تمہیں نظر آن گے روڈاں تے زکات فلانے ہاسپٹل کے لیے. زکات آپ کی بولو ہوتا ہے نا ایسے؟ اسلام میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے. ہاں اگر کوئی مستحق مریض ہے جس کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں، وہ غریب ہے، خود آپ اس کو ذاتی طور پہ جانتے ہیں، جائیں اس مریض کی مدد کریں بھلے زکات دے کے کیوں نہ ہو. یہ جو آپ ہاسپٹل والوں کو پکڑا دیتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے دے تو آپ آئے، واپس نکلوانا کتنا مشکل ہوتا ہے. واپس نکلوانا جن کے لیے آپ دے ہیں ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، میرے لیے نہیں. آپ بھی شاید اگر اللہ نہ کرے کبھی ضرورت پڑے آپ کو تو دوبارہ واپس لینے جائیں نا، آپ کو پتہ لگے گا 1500 لائنوں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے پہلے، آپ کو 1600 چکر لگانے پڑتے ہیں پہلے. اتنے جناب عزت نفس کو مجروح کر کے آپ کو زکات دی جاتی ہے، حالانکہ یہ تو اسلام کا طرز عمل ہی نہیں ہے. اسلام نے زکات اس لیے تو نہیں رکھی کہ کسی کی عزت نفس کیا ہوتی رہے؟ مجروح ہوتی رہے. اسلام نے ذمہ داری لگائی ہے اس بندے کی جس نے زکات دینی ہے. فرمایا بندے میں نے مخصوص کر دیے، ڈھونڈنا تیرا کام ہے. بندے میں نے مخصوص کر دیے، ڈھونڈنا. اب ڈھونڈ گھر بیٹھے بندے کو جا کے اس کو پکڑا کیا کہ اللہ نے تیرا حق میرے ذمہ لگایا تھا، یہ لو. آپ اس کے مالک ہو، آپ اس کے مالک ہو. تو مالک دی مرضی ہوندی ہے جناب جو کرے. ساڈے ایک ہور رواج ہے، اسی جنوں زکات دیندے ہاں پھر وہ پیچھے لگے رہنے ہاں دینے کی کردا. یعنی وہ ریکی ہوندی، وہ جاسوسی ہوندی ہے جناب، کوئی غلط کام تے نہیں کردا. بھائی کرے، میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں اس کی ریکی کرتا رہوں. میرا کام صرف اتنا تھا کہ میں اس مال کا اس کو کیا بنا دوں؟ مالک بنا دوں. جب وہ مالک بن گیا وہ جانے، اس کا رب جانے. بات سمجھ آ رہی ہے کسی کو؟ آ رہی ہے. تو اپنے مال کی زکات دو جو زکات دینے کے اہل ہیں، اور جو نہیں دینے کے اہل ہیں ان کو زکات دو. اور آج کل خاص طور پہ میں آپ کو گزارش کروں گا، ایک ہمارا طبقہ ہے سفید پوش. اسے کیا کہتے ہیں؟ سفید پوش طبقہ. اندروں خالی، وچوں اپنی صلاحیتاں برقرار. ظاہری دیکھ کر ان کو نہیں لگتا کہ یہ مستحق زکات ہوں گے، لیکن اندر سے وہ بالکل خالی ہیں. اندر سے وہ کیا ہے؟ آپ ایسا بندہ ڈھونڈیں، ایسا بندہ ڈھونڈیں اور اسے اس قابل بنائیں کہ اگلے سال وہ زکات دینے والوں کی لائن میں کھڑا ہو. اور ہمارے معاشرے میں ایک اور خامی ہے، میں اس کا ذکر کر کے اجازت چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہم نے زکات تو دینی ہے لیکن ہمارے بندے پہلے سے مخصوص ہیں. فلانا بھی آتا ہے 2000 اس کو دینی ہے، فلاں بیوہ آتی ہے 2000 اس کو دینی ہے، فلاں یتیم آتا ہے 2000، فلاں مدرسے کے مولوی صاحب آتے ہیں 2000 میں نے. اس طرح سب کی ضرورتیں ہم پوری کرتے رہتے ہیں. تو سچی گل ہے ضرورت کسی دی بھی نہیں پوری ہوندی.
یہ جو ہم نے بانٹ کے زکوٰۃ دی ہے جتنے بندوں کو بھی، کسی ایک کی بھی ضرورت ہم نے پوری نہیں کی۔ اسلام نے کیا کہا تھا؟ اسلام کہتا ہے ایک ہی بندے کو زکوٰۃ دو جو اگلے سال زکوٰۃ دینے والا ہو۔ ہم نے یہ بھی نہیں ہونے دیا۔ ہم دیکھتے ہیں جناب اینے بڑے پیسے اینو دے دیا ہے جی، اینے بڑے پیسے، اور میں کہ یار تو کدوں کولوں دے رہے ہیں، تینوں اللہ نے آکھیا تو دے دے۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بھئی تمہیں کس نے کہا ہے؟ تو یہ نہ دیکھنا کہ میں کس کو دے رہا ہوں، تو یہ کہے کہ مجھے رب نے کہا اس کو دے دے۔ اب جتنے بھی ہیں میں سارے اس کو دے رہا ہوں اس نیت سے کہ اگلے سال یہ زکوٰۃ دینے والوں میں ہو، اگلے سال پھر یہ میرے دروازے پہ آنے والوں میں نہ ہو، میں اگلے سال کسی اور کی مدد کروں، اسے اور معاشرے کے کارآمد شخص بناؤں۔ تو انشاءاللہ زکوٰۃ اسی دینی ہے۔ اٹھن تو پہلے میری ایک گل سننی ہے۔ اے میرے ایک نمازی نے تے سفید پوش بندے نے، انہاں دا گیس دا بل آیا جی 93,000 روپیہ۔ اے دیہڑی دار مزدور ہے، کتھوں بل لیا وے؟ اے میرے سامنے کول ہے، میں انہاں دا نام نہیں لے رہا، انہاں دی عزت نفس بچان واسطے۔ وہ تواڈے چوں کسے ایک دا ہی ہے، جنہیں اتنے بندے موجود نے، کسے ایک دا 93,000 روپیہ بل ہوئے تے بندے دی دیہڑی ہوئے 500 روپیہ، کتوں پورا کرے؟ وسائل بھی کوئی نہیں ہے۔ اس کی درخواست ہے کہ اس کی کیا کی جائے؟ مدد کی جائے۔ میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ زکوٰۃ کی مد میں، صدقات کی مد میں، خیرات کی مد میں جیسے بھی ممکن ہو اس کی ضرور مدد فرمائیے۔ ہمارا نمازی ہے، ہمارے ساتھ نماز پڑھتا ہے، ہم اگر اس کی تکلیف میں اس کے ساتھ نہیں ہوں گے تو پھر کون ہوگا؟ اللہ کریم سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔